محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 182 سے لے کر 188 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور جن لوگوں نے کذبوا، جھٹلایا، بآیاتنا، آیتوں ہماری کو، سنستدرجہم، ہم بتدریج پکڑیں گے ان کو، من حیث، ایسی جگہ سے، لا یعلمون، کہ نہ خبر ہوگی۔ فرمایا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو بتدریج اس طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہ ہوگا۔ وَأُمْلِي، اور میں مہلت دوں گا یا ڈھیل دوں گا، لہم، ان کو، اِنَّ، بے شک، کیدی، میری تدبیر، متین، پکی ہے، اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ اولم، کیا نہیں، یتفکروا، غور کیا انہوں نے، ما، نہیں، بصاحبہم، رفیق ان کے کو، من جنۃ، کچھ جنون، ان نہیں ہوا وہ، الا، مگر، نذیر، ڈرانے والا ہے، مبین، ظاہر۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کا بھی جنون نہیں ہے، اور وہ تو ظاہر ظہور ڈرانے والے ہیں۔ اولم، کیا نہیں، ینظروا، دیکھی یا نظر کی انہوں نے، فی ملکوتی، بادشاہت میں، السماواتی، آسمانوں، والارض، اور زمین کی، وما، اور جو کچھ، خلق اللہ، پیدا کیا اللہ نے، من شیء، کوئی چیز، وان عسیٰ، اور اس بات پر کہ شاید، ان کے یکون ہو، قد اقترب، نزدیک پہنچ چکی، اجلہم، مہلت ان کی، فبأی، پس کون سی، حدیث، بات پر، بعدہ، اس کے بعد، یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے۔ فرمایا کیا انہوں نے نہیں کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہت میں اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان پر نظر نہیں کی، اور اس بات پر خیال نہیں کیا کہ عجب نہیں کہ ان کی موت کا وقت نزدیک پہنچ گیا ہو، تو اس کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ من، جس کو، یضلل، گمراہ کر دے، اللہ، اللہ، فلا، پس نہیں، ہادی، کوئی ہدایت دینے والا، لہ، اس کو، ویذرہم، اور وہ چھوڑے رکھتا ہے ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، پڑے بہکتے ہیں یا سرگرداں ہیں۔ فرمایا کیا جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ ان گمراہوں کو چھوڑے رکھتا ہے کہ اپنی سرکشی میں پڑے بہکتے رہیں۔ یسألونک،
پوچھتے ہیں تم سے عن الساعتی قیامت کے بارے میں، ایانا کب ہے، مرساہا ظہور، قل کہہ دو انما بات یہ ہے، علمھا علم اس کا، عند پاس ربی پروردگار میرے کے ہے، لا یجلیھا نہیں ظاہر کرے گا اس کو، لوقتھا اس کے وقت پر، الا مگر ہوا وہی، ثقلت بھاری بات ہے، فی السماوات والارض آسمانوں اور زمین میں، لا نہیں تأتیکم آئے گی تم پر، الا مگر بغتۃ ناگہاں، یسألونک پوچھتے ہیں تم سے، کأنک گویا کہ تم حفی متلاشی ہو یا جاننے والے ہو، عنہا اس کے، قل کہہ دو انما بات یہی ہے کہ علمھا علم اس کا، کس کا، قیامت کا، عند اللہ اللہ کے پاس ہے، ولیکن اور لیکن اکثر الناس انسان لا یعلمون نہیں جانتے۔ فرمایا یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے، کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پاس میرے پروردگار ہی کو ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا، وہ آسمان اور زمین میں ایک بھاری بات ہوگی اور ناگہان تم پر آ جائے گی۔ یہ تم سے اس طرح دریافت کرتے ہیں کہ گویا تم اس سے بخوبی واقف ہو، کہو کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے، جانتے ہوتے تو تیاری کرتے، اب اس کو قیامت کو جانتے ہوتے کہ اچانک آ جانی۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت جب آئے گی تو اتنی اچانک آئے گی کہ دو لوگ آپس میں ایک چیز کا بھاؤ تاؤ کر رہے ہوں گے کہ ابھی وہ ایک دوسرے کو پیمنٹ کر نہیں سکیں گے کہ فوراً اچانک قیامت ظاہر ہو جائے گی اور وہیں ان کے ہاتھ، اور ایک آدمی لقمہ بنا کے منہ کی طرف لے جا رہا ہوگا کہ قیامت کا سور پھونکنے کی آواز آئے گی اور وہ اپنے منہ میں لقمہ نہیں ڈال سکے گا اور قیامت اچانک برپا ہو جائے گی۔ فرمایا قل کہہ دو لا املک نہیں میں اختیار رکھتا، لنفسی اپنی ذات کے لیے، نفعا نفع، ولا ضرا اور نہ نقصان کا، الا مگر ما شاء اللہ جو چاہے اللہ، ولو اور اگر کنت میں ہوتا، عالم جانتا، الغیب غیب کو، لاستکثرت تو بہت کچھ سمیٹ لیتا، من الخیر بھلائیوں سے، وما اور نہیں، مسنی پہنچتی مجھے یا چھوتی مجھے، السوء برائی یا تکلیف، ان نہیں، انا میں، الا مگر، نذیر ڈرانے والا، و بشیر اور خوشخبری دینے والا، لقوم ان لوگوں کو، یؤمنون جو مومن ہیں۔ فرمایا کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں تو مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں غیب کا علم نہیں رکھتا اور نہ اپنے نفع نقصان کا مالک ہوں۔ اگر میں غیب داں ہوتا تو زندگی میں کوئی تکلیف مجھے نہ پہنچتی، میں تو صرف بد عملی اور کے نتائج سے خبردار کرنے والا اور نیک عمل پر ایمان کی برکتوں کی بشارت دینے والا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سے پڑھ کر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔